بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. ہسٹری آف انگلش لینگویج انگلش 501 کے نیکسٹ لیسن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم 2 لیسن کی ریکارڈنگ کر چکے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر رہے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر 3 کی جانب. تو لیسن نمبر 3 ہے ہمارا بیسک ٹرمز ریلیٹڈ ٹو لینگویج اینڈ لینگویج ہسٹری. بنیادی اصطلاحات. ٹرمز اسپیشل ورڈز ہوتے ہیں جن کو ٹرمز کہا جاتا ہے, اس کو اردو میں اصطلاح کہتے ہیں. بیسک ٹرمز ریلیٹڈ ٹو لینگویج, زبان سے متعلقہ بنیادی اصطلاحات. اینڈ لینگویج ہسٹری, اور لینگویج ہسٹری کے بارے میں زبان کی تاریخ اور زبان کے حوالے سے جو خاص الفاظ یا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, بنیادی اصطلاحات, ان کو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. ٹاپک 011 فونالوجی اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. فونالوجی علم صوتیات, ساؤنڈز کا جو نالج ہے لینگویج کے حوالے سے, تو اس کو ہم کہتے ہیں فونالوجی. علم صوتیات, سوات کے ساتھ صوت آواز کو کہتے ہیں صوتیات. علم صوتیات اور تاریخی جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ لینگویج کی, زبان کی تاریخی ترقی. ہاؤ ایوری لینگویج انکلوڈنگ انگلش ڈیولپ فونولوجیکلی تھرو ٹائمز. وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں کس طرح سے انگریزی سمیت جو مختلف زبانیں ہیں وہ کس طرح سے صوتیات کے اعتبار سے ڈیولپ کرتی گئیں, ترقی پاتی گئیں. فونالوجی از دی اسٹڈی آف ہاؤ ساؤنڈز آر آرگنائزڈ. فونالوجی یا جس کو علم صوتیات کہتے ہیں, یہ اسٹڈی ہے, مطالعہ ہے, کس طرح سے آوازیں ترتیب پاتی ہیں. ساؤنڈز جو صوت ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے, وہ کس طرح ترتیب پاتی ہے, اس نے کس طرح سے ترتیب پائی وقت کے ساتھ ساتھ. اینڈ یوزڈ ان نیچرل لینگویجز, اور قدرتی زبانوں میں اس کا استعمال ہوا. آوازوں نے کس طرح ترتیب پائی اور قدرتی زبانوں میں ان کا کس طرح سے استعمال ہوا, اس کو ہم کہتے ہیں علم صوتیات یا فونالوجی. دا فونالوجیکل سسٹم آف اے لینگویج انکلیوڈز an inventory of sounds and their features and rules which specify how sounds interact with each other. فونالوجیکل سسٹم آف اے لینگویج, کسی بھی زبان کا جو صوتیاتی نظام ہے, انکلیوڈز این انوینٹری آف ساؤنڈس, اس میں فہرست ہوتی ہے ساؤنڈس کی, آوازوں کی, اینڈ دیئر فیچرز, اور ان کی اشکال کی, اینڈ رولز, اور ان کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کی, وچ اسپیسیفائی, جو اس بات کو خاص بناتے ہیں, ہاؤ ساؤنڈس انٹریکٹ ود, کہ کس طرح سے زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں ہوتی ہیں, تعلق میں ہوتی ہیں. آوازیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ربط بناتی ہیں اور ان آوازوں سے کس طرح الفاظ بنتے ہیں. تو یہ فونالوجیکل جو سسٹم جو ہوتا ہے کسی زبان کا, صوتیاتی جو نظام ہوتا ہے, یہ بنیادی طور پر جو آوازیں ہیں اور ان کی جو اشکال ہیں, ان کے جو حد و حال ہیں, ان کی ایک فہرست کا نام ہے, اور اس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, جو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آوازیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں, ربط رکھتی ہیں, اور آپس میں مل کے مختلف قسم کی آوازیں یا الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. فونالوجیکل ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو فارمنگ اینڈ یوزنگ اسپیچ ساؤنڈس ٹو کلیئرلی کمیونیکیٹ لینگویج. فونالوجیکل ڈیولپمنٹ علم صوتیات میں جو ترقی ہوتی ہے, اس میں جو تنوع آتا ہے, اس میں جو تبدیلی آتی ہے, ریفرز ٹو فارمنگ اینڈ یوزنگ اسپیچ ساؤنڈس, اس کا مطلب ہے کہ اسپیچ ساؤنڈس کا بننا اور ان کا استعمال کیا جانا, ٹو کلیئرلی کمیونیکیٹ لینگویج, تاکہ شفاف انداز میں زبان کو کمیونیکیٹ کیا جائے, زبان کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا جائے. ایز مور ساؤنڈز آف اے لینگویج آر ایکوائرڈ, لینگویج بیکمز کلیئر ایز ویل ایز پروننسیشن, فلوئنسی اینڈ انٹونیشن امپرووز. جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ آوازیں, ساؤنڈز حاصل ہو جاتی ہیں, لینگویج بیکمز کلیئر, تو زبان بھی زیادہ شفاف ہوتی جاتی ہے. ایز ویل ایز پروننسیشن, اور زبان کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ جو تلفظ ہوتا ہے وہ فلوئنسی, زبان کا بہاؤ, بولنے میں سپیڈ آنا, اینڈ انٹونیشن,
اور زبان کا اتار چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے آپ کی ساؤنڈز زیادہ ہوتی جاتی ہیں، کسی لینگویج کے اندر ساؤنڈز کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، تو جو لینگویج ہے وہ زیادہ شفاف ہو جاتی ہے، جس میں تلفظ ہے، زبان کا بہاؤ ہے اور زبان کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ سارے کے سارے بہتر ہو جاتے ہیں. دیر آر اپروکسیمیٹلی 44 اسپیچ ساؤنڈز ان انگلش. انگریزی کے اندر تقریباً 44 صوتیات ہیں یا جو بولنے کی آوازیں ہیں وہ 44 کے قریب ہے، 44 ہیں. اسپیچ ساؤنڈ یوز ان کمبینیشن ود ادر اسپیچ ساؤنڈز، یہ جو اسپیچ کی ساؤنڈز ہوتی ہیں، جو آوازیں ہوتی ہیں گفتگو کی، ان کا جب کمبینیشن بنتا ہے، وہ جب ملتی ہیں دوسری اسپیچ ساؤنڈز کے ساتھ، پروڈیوس این اورل لینگویج، تو اس کے نتیجے میں اورل لینگویج یا زبان بنتی ہے. انٹونیشن انوالوز دی فالوئنگ. انٹونیشن جس کو زبان کا اتار چڑھاؤ کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. انٹونیشن کو زبان کا اتار چڑھاؤ کہتے ہیں. آواز کا اونچا ہونا، بلند ہونا، باریک ہونا، تیز ہونا، الفاظ کا نرم ہونا، سخت ہونا، اس کو انٹونیشن کہتے ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ. اس کی 3 پارٹس ہیں. پہلے نمبر پہ ہے پچ. ہاؤ ہائی اور لو اے وائس از وین پروڈیوسنگ اے ساؤنڈ. جب آواز پیدا کی جاتی ہے تو آپ کی وائس، آپ کی جو آواز ہے وہ کتنی اونچی یا کتنی آہستہ ہے، کتنی باریک یا کتنی تیز ہے. اسٹریس، دباؤ. ہاؤ لو اور سافٹ اے ورڈ اسپوکن. ایک لفظ جو بولا گیا وہ کتنا آہستہ یا نرم تھا. جنکچر، دا پازز آر کنیکشنز بٹوین ورڈز، فریز اینڈ سینٹینسز. آپ جو ورڈز بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، فریزز یہ مختلف ورڈز کا مجموعہ ہوتا ہے، اور فقرات یہ جو آپ بولتے ہیں، الفاظ، ادھورے جملے یا پورے جملے جو آپ بولتے ہیں، ان میں جو توقف دیا جاتا ہے یا ان کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے اس کو ہم جنکچر کہتے ہیں. تو کسی بھی آواز کے اتار چڑھاؤ میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: پچ، اسٹریس اور جنکچر. Like many other languages, English has a wide variation in pronunciation both historically and from dialect to dialect. دوسری زبانوں کی طرح انگریزی میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویریشن ہے، تنوع ہے ان پروننسیشن، تلفظ میں. یعنی کہ تلفظ جو ہے وہ ویری کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو تلفظ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، ویری کرتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ ویریشن ہے، بہت ہسٹوریکلی، تاریخی اعتبار سے بھی، اینڈ فرام ڈائلیکٹ ٹو ڈائلیکٹ، اور ایک علاقے کے لہجے سے دوسرے علاقے کے لہجے تک. یعنی تاریخ میں دیکھیں تو آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 200 سال پہلے پروننسیشن جو تلفظ ہے اس میں مسلسل تبدیلی آتی جا رہی ہے. اسی طرح ایک علاقے کا جو ڈائلیکٹ ہے، لہجہ ہے زبان کا، تو دوسرے علاقے میں جا کے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تبدیلی نظر آتی ہے پروننسیشن میں، تلفظ میں. ان جنرل ہاؤ ایور دا ریجنل ڈائلیکٹس آف انگلش آر لارجلی سملر. عام طور پہ دیکھا جائے تو جو ریجنل ڈائلیکٹس ہیں، علاقائی لہجے ہیں انگریزی کے، یہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کو دیکھا جائے تو یہ سیملر لگتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، بٹ ناٹ آئیڈینٹیکل. لیکن ان کو ہم آئیڈینٹیکل نہیں کہہ سکتے. سیملر جو ہوتا ہے وہ 100% سیم نہیں ہوتا، وہ قریب قریب ایک جیسا ہوتا ہے. آئیڈینٹیکل جو ہوتا ہے وہ بالکل مشابہ ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے. تو اگر ریجنل ڈائلیکٹس دیکھے جائیں انگریزی کے، علاقائی جو لہجے ہیں، تو وہ کافی حد تک ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فونالوجیکل سسٹم کے حساب سے، علم نظام صوتیات کے لحاظ سے آئیڈینٹیکل یا مشابہ نہیں ہوتے. Among other things, most dialects have vowel reduction in unstressed labels and a complex set of phonological features that distinguish stops, affricates and fricatives. Among other things, دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ most dialects have vowel reduction. بہت سارے جو لہجے ہوتے ہیں ان میں vowel reduction ہوتا ہے، یعنی جو واول ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کی کمی بیشی ہوتی ہے ان انسٹریسڈ لیبلز. اور بعض اوقات جو سلیبلز ہوتے ہیں، سلیبل کیا ہوتا ہے؟ کسی ورڈ کا جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے، جزوی پارٹ ہوتا ہے. جو سلیبل ہوتے ہیں وہ انسٹریسڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر دباؤ کم ہوتا ہے، اینڈ اے کمپلیکس سیٹ آف فونولوجیکل فیچرز. اور جو صوتیات کی شکلیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں. دیٹ ڈسٹنگش اسٹاپس، ایفریکیٹس اینڈ فریکیٹیوز، جو کہ تمیز کرتی ہیں توقف میں اور مختلف قسم کی آوازوں میں. ایفریکیٹس اور فریکیٹیوز یہ جو منہ سے آوازیں نکلتی ہیں ان کی صوتیات کی مختلف اقسام کو یہ کہتے ہیں. ٹاپک 012 مارفالوجی اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. مارفالوجی
مارفالوجی ہوتی ہے یہ کسی زبان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنی، اس کی بناوٹ مارفالوجی. اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج، ایک لینگویج کی بناوٹ اور اس کی جو تاریخی ترقی یا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے. ان لنگوسٹکس، لسانیات میں مارفالوجی از دی برانچ آف گرامر. مارفالوجی گرامر کی ایک شاخ ہے ڈیووٹیڈ ٹو دی اسٹڈی آف دی اسٹرکچر اور فارمز آف ورڈز، اور اس کا تعلق الفاظ کی شکلیں اور ان کی ساخت کے حوالے سے ہے. یعنی الفاظ کی شکلیں اور ان کی ساخت کی جو اسٹڈی ہے، جو اس کا مطالعہ ہے گرامر کے اندر، اس برانچ کو ہم مارفالوجی کہتے ہیں. پرائمرلی تھرو دی یوز آف دی مارفیم کانسٹرکٹ، بنیادی طور پر یہ جو مارفیم ہے، مارفیم کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک ورڈ کو، ایک بامانی جو ورڈ ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ پورے کا پورا، اس کو مارفیم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بنیادی طور پر اس کی جو بنیاد ہے وہ مارفیم کے اوپر ہے، یعنی ورڈ کے اوپر ہے. اٹ از ٹریڈیشنلی ڈسٹنگشڈ فرام سنٹیکس، اور یہ روایتی طور پر مختلف ہوتا ہے سنٹیکس سے. سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گرامر کے رولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ مختلف ورڈز کو ملا کے تو سینٹینسز بناتے ہیں، اس کو سنٹیکس کہتے ہیں. تو یہ سنٹیکس سے مختلف ہوتا ہے. جو مارفیم ہے، مارفیم ورڈ کو کہتے ہیں. مارفیم از اے یونٹ آف میننگ. مارفیم جو ہے یہ ایک مطلب کی اکائی ہوتی ہے. کوئی بھی لفظ اس کو مارفیم کہیں گے. اٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی ریلیٹ ٹو دی ورڈ کاؤنٹ اور سلیبل کاؤنٹ آف این اٹرنس. جب ہم بولتے ہیں، اٹرنس کا مطلب منہ سے آواز نکالنا، منہ سے آواز نکالتے ہیں تو اس میں کتنے سلیبل آئے. سلیبل جو ہوتا ہے کسی بھی جو ورڈ ہوتا ہے اس کے جب آپ خجے کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، بعض 1 سلیبل ورڈ ہوتے ہیں، بعض 2 سلیبل ورڈ ہوتے ہیں، بعض 3 سلیبل ورڈز ہوتے ہیں. تو وہ جو ٹکڑے کرتے ہیں، آپ سلیبل کرتے ہیں، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مارفیم ہے یہ پورا یونٹ ہے. اس سے مراد سلیبل کی شکل میں جو منہ سے ہماری ڈفرینٹ سلیبل کاؤنٹ نکلتا ہے یا ورڈ کاؤنٹ نکلتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ مارفیم پورے ایک ورڈ کو کہتے ہیں، یونٹ کو کہتے ہیں. دا ٹرم گرامر از آفن یوز ٹو ریفر ٹو مارفالوجی اینڈ سنٹیکس ٹوگیدر. اور جو گرامر کا لفظ ہے، گرامر کی اصطلاح ہے، اس سے مراد مارفالوجی اور سنٹیکس دونوں، یعنی جو ورڈ ہے اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو سینٹنس کا سٹرکچر ہے، تو اس میں جو رولز آئیں گے اس سارے کے سارے کو ہم گرامر کہیں گے. ان لنگوسٹکس مارفالوجی از دی اسٹڈی آف ورڈز، ہاؤ دے آر فارمڈ اینڈ their ریلیشن شپ ٹو ادر ورڈز ان دی سیم لینگویج. لنگوسٹکس میں، لسانیات میں، زبان کے علم میں مارفالوجی از دی اسٹڈی آف ورڈز. مارفالوجی الفاظ کے مطالعہ کو کہتے ہیں، الفاظ کی اسٹڈی کو کہتے ہیں. ہاؤ دے آر فارمڈ، یہ کیسے بنے، اینڈ their ریلیشن شپ ٹو ادر ورڈز، اور ان کا دوسرے الفاظ کے ساتھ کیا تعلق ہے ان دی سیم لینگویج، ایک ہی زبان کے اندر. اگر ہم انگریزی کی مثال لیں تو انگریزی کے جو ورڈز ہیں یہ کیسے بنے اور مختلف ورڈز کا آپس میں کیا تعلق ہے. اٹ انالائزز دی اسٹرکچر آف ورڈز اینڈ پارٹس آف ورڈز، یہ تجزیہ کرتا ہے ورڈز کی، الفاظ کی ساخت کا اور الفاظ کے مختلف حصوں کا. سچ ایز اسٹیمز، روٹ ورڈز. اسٹیم ورڈ بنیادی الفاظ جو ہوتے ہیں، روٹ ورڈز ہوتے ہیں، روٹ ورڈز کو بھی بنیادی الفاظ کہتے ہیں. پریفکسز، سابقے، اینڈ سفکسز اور لاحقے. تو یہ ورڈز کی مختلف قسمیں ہیں، تو ان کو انالائز کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، ان کے مختلف پارٹس کا، ورڈز کے پارٹس کا، یہ سب کا سب مارفالوجی میں دیکھا جاتا ہے. مارفالوجی ہیز 2 مین سب ڈویژنز. مارفالوجی کی 2 بڑی جو سب ڈویژنز ہیں. ان مارفالوجی کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو 2 اس کی بڑی تقسیمیں آتی ہیں، نیملی انفلیکشن، ایک الفاظ کے اندر موڑ آنا، اینڈ ڈیرائیویشن، اور ایک لفظ سے دوسرے لفظ کا اخذ کیا جانا. یعنی جو ورڈز ہیں یہ موڑ لیتے ہیں، لہجے میں تبدیل ہوتے ہیں، پروننسیشن میں تبدیل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک لفظ سے دوسرے لفظ بنتے ہیں جس کو ڈیرائیویشن یا اخذ کرنا، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو اخذ کرنا. تو 2 بڑی تقسیمیں ہیں، 2 سب ڈویژنز ہیں. ایک انفلیکشن، زبان کے اندر مختلف قسم کے موڑ آنا، اور ایک ڈیرائیویشن، لفظوں کا اخذ کیا جانا. انفلیکشن ڈیلز ود پیٹرنز آف ورڈ اسٹرکچر دیٹ آر ڈٹرمنڈ بائی دی رول آف ورڈز ان سینٹینسز. انفلیکشن ڈیلز ود دی پیٹرنز، جو انفلیکشن ہوتا ہے یہ پیٹرنز آف ورڈ، الفاظ کے نمونے ہوتے ہیں، ورڈ اسٹرکچر کے، الفاظ کے مختلف نمونے، ایک ہی لفظ مختلف سٹائل سے بولا جاتا ہے. اینڈ ڈٹرمنڈ بائی دی رول آف ورڈز ان سینٹینسز، اور ان کا رول کیا ہوتا ہے فقرات کے اندر. فقرات کے اندر الفاظ کا موڑ اور ان کی جو مختلف نمونے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں لفظ کسی طرح سے بولا جاتا ہے، دوسرے میں کسی طرح سے بولا جاتا ہے، ورڈ ایک ہی ہوتا ہے.
تو اس کو ہم انفلیکشن کہتے ہیں. ڈرائیویشن کریٹس نیو ورڈز ود ڈفرینٹ میننگس. اور ڈرائیویشن میں کیا ہوتا ہے, ایک ورڈ سے نئے ورڈ بنتے ہیں اور ان کے مطلب بھی تبدیل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مال ٹریٹ فرام ٹریٹ, ٹریٹ سلوک کرنا, مال ٹریٹ برا سلوک کرنا, تو ٹریٹ سے ایک نیا لفظ بنا مال ٹریٹ, تو اس کو ہم ڈرائیویشن کہتے ہیں. کمپاؤنڈنگ از اے کمبینیشن آف ناؤنز, ایڈجیکٹیوز, وربز, ایڈوربز اور پریپوزیشن ٹو فارم کمپلیکس ورڈز. کمپاؤنڈنگ مرکب بنانا. تو یہ کمپاؤنڈنگ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, مارفالوجی کی قسم ہے, جس میں ناؤنس کو, ایڈجیکٹیوز کو, وربس کو, ایڈوربس کو, پریپوزیشنز کو آپس میں ملا کے کمپلیکس قسم کے ورڈز, پیچیدہ قسم کے ورڈ, الفاظ بنائے جاتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. ٹاپک 013 سیمینٹکس اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. سیمینٹک کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق بھی مارفالوجی کے ساتھ ہے, لفظوں کی بناوٹ کے ساتھ ہے. سیمینٹکس اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. سیمینٹک اور لینگویج کی جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے, اس کا کیا آپس میں تعلق ہے. تو پہلے سیمینٹک کو سمجھتے ہیں. ان لنگوسٹکس سیمینٹک از دی سب فیلڈ دیٹ از ڈیووٹیڈ ٹو دی اسٹڈی آف میننگ ایز انہیرنٹ ایٹ دی لیولز آف ورڈز, فریزز, سینٹینس اینڈ لارجر یونٹس آف ڈسکورس. لنگوسٹک میں, لسانیات میں, زبان کے علم میں سیمینٹک جو ہوتا ہے از دا سب فیلڈ. یہ ایک چھوٹا فیلڈ ہے, یا کہہ سکتے ہیں چھوٹی برانچ ہے, دیٹ از ڈیووٹیڈ ٹو دی اسٹڈی آف میننگ. اس کا تعلق مطلب کے مطالعہ کے ساتھ ہے. یعنی کسی بھی لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے, میننگ ہوتا ہے, انگلش ٹو انگلش میننگ, اگر اس کو ہم اردو میں کرتے ہیں تو انگلش ٹو اردو میننگ, یا اردو سے انگلش میننگ. تو یہ جو مطلب ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا, اس کا تعلق سیمینٹکس کے ساتھ ہے. ایز انہیرنٹ ایٹ دی لیولز آف ورڈز, پیدائشی طور پر اس کے مختلف لیول ہیں, جیسے کہ ورڈز ہیں, فریزز ہیں. فریزز کیا ہوتی ہیں, دو سے زیادہ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ فریز بناتے ہیں. جیسے اکارڈنگ ٹو لفظ ہے, ایز فار ایز, یہ فریزز ہیں. ایز فار ایز, اکارڈنگ ٹو. تو ورڈز ہیں, فریزز ہیں, سینٹینسز جملے ہیں. اینڈ لارجر یونٹس آف ڈسکورس, اور گفتگو کے, ڈسکورس گفتگو کے بڑے یونٹس, یعنی پیراگراف ہو گئے, مختلف چیزیں ہو گئیں. تو ان کے جو میننگ ہوتے ہیں, اس کا تعلق سیمینٹکس کے ساتھ ہے. سیمینٹکس از آلسو کلوزلی لنک ٹو دی سبجیکٹ آف ریپریزنٹیشن, ریفرنس اینڈ ڈینوٹیشن. سیمینٹک جو ہے اس کا قریبی تعلق ہے کس کے ساتھ؟ ریپریزنٹیشن, دوبارہ سے کسی چیز کا اظہار کرنا. ریفرنس, کسی چیز کا حوالہ دینا. اینڈ ڈینوٹیشن, اور اشاروں کے ذریعے سے سمجھانا, مطلب سمبولیکلی کسی چیز کو بیان کرنا. ان سب کا تعلق سیمینٹکس کے ساتھ ہے. وائی اسٹڈی آف میننگ از سگنیفیکنٹ ان دی اسٹڈی آف ہسٹری آف لینگویج. ہسٹری آف لینگویج میں, لینگویج کی تاریخ میں, زبان کی تاریخ میں جو اسٹڈی آف میننگ ہے, کسی لفظ کے مطلب کا جو مطالعہ ہے, یہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے, یہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ میننگز چینج اوور ٹائم. وقت کے ساتھ ساتھ جو میننگ ہے, الفاظ کے مطلب ہیں, یہ بدلتے جاتے ہیں. چینجز ان میننگ آر ایز کامن ایز چینجز ان فارم. جو مطلب کے اندر تبدیلیاں ہیں اسی طرح سے عام ہے جیسے کسی لفظ کی بناوٹ میں, شکل میں تبدیلیاں ہیں, یا کسی بھی چیز کی شکل میں تبدیلی آتی ہے, اسی طرح میننگ میں بھی تبدیلی آتی ہے. لائک دی لیٹر, مؤخر الذکر کی طرح, یعنی کہ اس میں دو چیزیں بتائی ہیں, چینجز ان میننگ اور چینجز ان فارم. تو یہ لیٹر سے مراد چینجز ان فارم, یعنی کہ کسی لفظ کی بناوٹ میں جو تبدیلی آتی ہے. تو جس طرح لفظ کی بناوٹ میں تبدیلی آتی ہے اس طرح مطلب میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو لائک دی لیٹر, مؤخر ذکر کی طرح, یعنی کہ لفظ کی جو شکل میں تبدیلی ہے, دے کین بی موٹیویٹڈ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. ان کو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے, ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دا موسٹ نیوٹرل وے آف ریفرنگ ٹو چینج از سمپلی ٹو اسپیک آف سیمینٹک شفٹ وچ از ٹو ٹاک آف چینج وداؤٹ stating what type of it is. The most neutral way of referring to change in simply کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے جو نیوٹرل طریقہ ہے بات کرنے کا, یعنی جو گفتگو میں, الفاظ میں, ورڈز میں جو تبدیلی آتی ہے, اگر اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, it's simply to speak of semantic shift. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیمینٹک شفٹ ہے. یعنی اس کو جب مطالب کا تعلق چونکہ جو لینگویج کی یہ برانچ ہے سیمینٹک کے ساتھ ہے, تو ہم عام طور پہ یہ کہیں گے یہ سیمینٹک شفٹ ہے, یعنی مطالب کے اندر, معنی کے اندر تبدیلی آتی ہے. وچ از ٹو ٹاک آف چینج وداؤٹ اسٹیٹنگ what type of it is.
کہ تبدیلی کے بارے میں بات کرنا، اور یہ کس قسم کی تبدیلی ہے یہ نہیں، بلکہ یہ بات کرنا کہ الفاظ میں ورڈز میں تبدیلی کس طرح سے آتی ہے. دیٹ شوڈ اینڈ ووڈ آر اوریجنلی پاسٹ ٹینس ان میننگ از کلیئر فرام دیئر یوزز. شوڈ اور ووڈ یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتے ہیں، شوڈ اور ووڈ، شیل سے شوڈ اور ول سے ووڈ. تو یہ اوریجنلی پاسٹ ٹینس کے میننگ ہے، اور یہ کب کلیئر ہوتے ہیں ہمیں؟ جب ہم انہیں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ان اولڈ انگلش ٹیکسٹ، اور یہ ہمیں زیادہ پرانے انگلش کے ٹیکسٹ میں نظر آتے ہیں، سچ ایز بیو ولف. یہ بیو ولف ایک پوئم ہے، ایپک پوئم ہے، تو اس کے اندر ان کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے شوڈ اور ووڈ کا. یہ ایگزامپل دیا ہے کہ وہاں پہ اس کا استعمال ہوا ہے. تو ان کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کے یوز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس، اور ان کے میننگ کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹاپک 014 پریگمیٹکس اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. پریگمیٹکس بھی ایک برانچ ہے، سب فیلڈ ہے لنگوسٹک کا. تو پریگمیٹک کیا ہے، اور ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ جو زبان کی ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ پریگمیٹکس اٹ از اے سب فیلڈ آف لنگوسٹکس. یہ جو لسانیات ہے یا زبان کا جو علم ہے اس کا یہ ایک سب فیلڈ ہے. دیٹ اسٹڈیز دا ویز ان وچ کانٹیکسٹ کنٹریبیوٹس ٹو دی میننگ. دیٹ اسٹڈیز دا ویز، یہ ان طریقوں کا مطالعہ کرتا ہے جس میں خیال اور مطلب آپس میں تعلق بناتے ہیں. خیال کس طرح سے ایک تصور یا خیال جو ہوتا ہے، یا سیاق اس کو کہتے ہیں، سیاق و سباق، تو سیاق اس کو کہتے ہیں. تو یہ کس طرح سے میننگ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ ان لائک سیمینٹکس کے برعکس وچ ایگزامنز میننگ دیٹ از کنونشنل اور کوڈیڈ ان اے گیون لینگویج. کسی دی گئی زبان کے اندر جب سیمینٹک کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ معائنہ کرتی ہے مطلب کا کہ وہ روایتی ہے یا اس کو کوڈڈ فارم میں ہے. تو سیمینٹک کے اندر جو میننگ ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو اس کے برعکس پریگمیٹک اسٹڈیز ہاؤ دی ٹرانسمیشن آف میننگ ڈپینڈز آن دی کانٹیکسٹ آف دی اٹرنس. تو جو پریگمیٹکس ہے یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ میننگ کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، مطلب جو اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، ڈپینڈز آن دی کانٹیکسٹ آف دی اٹرنس. تو یہ جو منہ سے آوازیں نکلتی ہیں اس کے مطابق ہے. اینی پری ایگزسٹنگ نالج اباؤٹ دوز انوالوڈ دی انفرڈ انٹینٹ آف دی اسپیکر اینڈ ادر فیکٹرز. اس میں جو اسپیکر بولنے والا ہے وہ کس نیت سے ان الفاظ کو ادا کر رہا ہے، اور بہت سارے دوسرے عوامل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. الفاظ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں تو اس کو پریگمیٹک میں ہم پڑھتے ہیں. سیمینٹک میں الفاظ کے معنی کو پڑھتے ہیں. ویئر ایز سیمینٹک اسٹڈیز دیٹ ہاؤ دی ٹرانسمیشن آف میننگ ڈپینڈز آن اسٹرکچر اینڈ لنگوسٹک نالج. سیمینٹک کے اندر میننگ کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ میننگ کا اسٹرکچر کیا ہے، اور جو زبان کا علم ہے اس کے مطابق اس کی ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، یعنی کہ گرامر اور لیکسیکان. گرامر، لیکسیکان لغت یعنی ڈکشنری آپ کی، کہ ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے لفظ کا مطلب کیا ہے اور اس کا سنٹیکس یا گرامر کیا ہے، اس کو ہم سیمینٹک میں پڑھتے ہیں آف دی اسپیکر اینڈ لسنر، بولنے والا اور سننے والے کے مطابق. ان دس ریسپیکٹ پریگمیٹکس ایکسپلینز ہاؤ لینگویج یوزرز آر ایبل ٹو اوور کم اپیرنٹ ایمبیگوٹی سنس میننگ ریلائز آن دی مینر، پلیس، ٹائم ایٹیسی آف این اٹرنس. اور اس حوالے سے جو پریگمیٹکس ہے ایکسپلینز وضاحت کرتی ہے ہاؤ لینگویج یوزرز آر ایبل، کہ زبان کے استعمال کرنے والے کس طرح قابل ہوتے ہیں ٹو اوور کم، کہ وہ قابو پا لیں اپیرنٹ ایمبیگوٹی، جو بظاہر ابہام نظر آتا ہے کسی چیز کے حوالے سے، اس پر جو یوزر ہے کس طرح قابو پائیں. سنس میننگ ریلائز، کیونکہ جو مطلب ہوتا ہے اس کا انحصار ہوتا ہے، اس کا دار و مدار ہوتا ہے آن دی مینر، طریقے پر، پلیس، جگہ پر، ٹائم، وقت پر، آف این اٹرنس. جب یہ لفظ ادا کیا گیا اس وقت کیا طور طریقے تھے، کیا کون سی جگہ تھی اور کون سا وقت تھا، اس کے اوپر لفظ کا دار و مدار ہوتا ہے. سنٹیکس ٹاپک 015 سنٹیکس اینڈ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف لینگویج. سنٹیکس یعنی جو میتھڈ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، گرامر کے رولز ہوتے ہیں. سنٹیکس از دی ارینجمنٹ آف ورڈز اینڈ فریزز ٹو کریٹ ویل فارمڈ سینٹینسز ان لینگویج. تو جیسے کہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سمپلی جو ورڈز ہوتے ہیں اگر وہ سنٹیکس کے بغیر ہیں، گرامر کے بغیر ہیں، تو وہ ورڈز جو ہیں ان کی ایک اپنی پہچان تو ہے، لیکن وہ گفتگو یا لینگویج نہیں ہو سکتے. تو سنٹیکس از دا ارینجمنٹ آف ورڈز. سنٹیکس جو ہے یہ
الفاظ کی ترتیب ہے اینڈ فریزز اور فریزز کی ترتیب ہے ٹو کریٹ ویل فارمڈ سینٹینسز ان لینگویج. ایک زبان کے اندر بہترین مکمل معنی رکھنے والے جملے بنانے کے لیے الفاظ کی اور جو فریزز ہیں. فریزز کیا ہوتی ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ دو یا دو سے زیادہ ورڈز مل کے فریز بناتے ہیں. ان کی جو ارینجمنٹ ہے اس کو سنٹیکس کہتے ہیں. ان لنگوسٹک سنٹیکس از دی سیٹ آف رولز پرنسپلز اینڈ پروسیسز دیٹ گورن دی اسٹرکچر آف سینٹینسز ان اے گیون لینگویج, اسپیسیکلی ورڈ آرڈر اینڈ پروننسیشن. تو جو لسانیات کا زبان کا علم ہے اس میں جو سنٹیکس ہے یہ رولز پرنسپلز اور پروسیس یعنی اصول و ضوابط اور مختلف قسم کے جو عمل ہیں ان کا سیٹ ہوتا ہے دیٹ گورن دی اسٹرکچر آف سینٹینس, جو فقرے کی ساخت ہے اس کو قائم کرتا ہے ان اے گیون لینگویج زبان کے اندر. اسپیسیفکلی خاص طور پر ورڈ آرڈر الفاظ کی ترتیب اینڈ پنکچویشن اور اس کے اوقاف. پنکچویشن آپ کو پتہ ہے کہ فل سٹاپ, کویسچن مارک اور دوسرے جو اوقاف ہوتے ہیں جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں ریٹن رائٹنگ میں. دا ٹرم سنٹیکس از آلسو یوز ٹو ریفر ٹو دی اسٹڈی آف سچ پروسیسز. تو جو ٹرم سنٹیکس ہے, سنٹیکس کا جو لفظ ہے اصطلاح ہے, از آلسو یوز ٹو ریفر ٹو دی اسٹڈی آف سچ پروسیسز. یہ جتنے بھی اصول ہیں اور جتنے عمل ہیں لکھنے کے سینٹینسز کو, تو اس کے حوالے سے سنٹیکس کی ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے. ان دی فیلڈ آف لنگوسٹکس سنٹیکٹک چینج از دی چینج ان دی سنٹیکٹک اسٹرکچر آف اے نیچرل لینگویج. تو لنگوسٹک کے شعبے میں جو سنٹیکٹک چینج ہے یعنی سنٹیکس کے اندر گرامر کے رولز کے اندر جو تبدیلی آتی ہے یہ جو قدرتی لینگویج ہے اس کی اسٹرکچر میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. سنٹیکس سیمز ٹو چینج مور سلولی دین فونالوجی اور مارفالوجی. الفاظ کی بناوٹ جو ہے اس کے مقابلے میں جو سنٹیکس یعنی گرامر کے رولز ہیں یہ زیادہ آہستہ سے تبدیل ہوتے ہیں. If one regards a language as vocabulary cast into the mold of a particular syntax, یہ بریکٹ میں ایکسپلین کیا گیا, اس کو آپ چھوڑ دیں. Syntactic change no doubt plays the greatest role in modifying the physiognomy of a particular language. If one regards a language as vocabulary cast, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لینگویج جو ہے نا یہ ووکیبلری کو ڈھالا گیا ہے, کاسٹ ان ٹو دی مولڈ, کسی شکل میں ڈال لینا, آف اے پرٹیکولر سنٹیکس, کہ ووکیبلری کو کسی خاص قسم کے طریقے میں ڈال دیا گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, اف ون ریگارڈس اے لینگویج, اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو لینگویج ہے یہ ووکیبلری کو, مختلف الفاظ کو ایک خاص قسم کے سنٹیکس میں ڈھالا گیا ہے. اب وہ سنٹیکس کیا ہے, اس کا مطلب دیا گیا ود فنکشنل آئٹمز مینٹیننگ دی بیسک اسٹرکچر آف اے سینٹینس اینڈ ود دی لیگزیکل items filling in the blanks. Syntactic change no doubt plays the greatest role in modifying the physiognomy of a particular language. تو جو syntactic change ہے یعنی گرامر کے رولز میں جو تبدیلی آتی ہے, کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی خاص زبان کا کے چہرے کو ماڈیفائی کرنے کے لیے. فیزیونامی چہرہ یا اس کی جو ظاہری شکل و صورت اور بناوٹ ہے اس کو ماڈیفائی کرنے, جدید بنانے میں جو سنٹیکٹک چینج ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. سنٹیکٹک چینج افیکٹس گرامر ان اٹس مارفالوجیکل اینڈ سنٹیکٹک اسپیکٹس اینڈ از ون آف دی ٹائپس آف چینجز آبزروڈ ان لینگویج چینج. تو سنٹیکٹک چینج جو ہوتی ہے یہ اثر ڈالتی ہے گرامر پہ, ان مارفالوجیکل اینڈ سنٹیکٹک اسپیکٹس, اس کی بناوٹ اور اس کے جو گرامر کے پہلو ہیں ان کے حوالے سے. جب سنٹیکٹک چینج ہوتی ہے تو لفظوں کی بناوٹ بھی تبدیل ہوتی ہے, اس کے رولز بھی چینج ہوتے ہیں. اینڈ از ون آف دی ٹائپس آف چینجز آبزروڈ ان لینگویج چینج, اور یہ ان تبدیلیوں کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جو کسی بھی زبان کو بدل دیتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, جہاں پہ ہمارے لیسن نمبر 3 کا خاتمہ ہوتا ہے. نیکسٹ لیسن نمبر 4 انٹروڈکشن ٹو انگلش لینگویج کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ سے دوستوں سے شیئر کریں, اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.